اوہد دا میدان ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے ہیں میرے نبی کریم کو مکے دے کافریں گھیرا لیتا ہوئے ہے اللہ دے پاک نبی بڑی پریشانی دے عالم جان میرے نبی کریم دا سر زخمی آئی اتنے جڑی لوہے دی ٹوپی پاتی ودے انتے او سر چ لگی ہے تے گھپ گئی ہے میرے نبی کریم دے داند شہید ہو گئے ہیں صحابہ کرام نے میں کٹھ بنایا ہویا ہے کافر تیریں دیاں بارشاں کی تھی بہن صحابہ میرے نبی کریم کو احد دی پہاڑی تے چڑھیں دے بہن میں وہ جگہ ڈٹھی ہے الحمدللہ جیڑی جگہ تے نبی سی بیٹھے رہ گئے انتوال اون جگہ کھولو میرے خیال ہے ہر حاجی کو کہنی لکھیں دے ساکو سعودیہ حکومت نے ہو جا لکھائی جتھو نبی سی کو صحابہ اتے چڑھائی تے گھن گئے وہ آج بھی جگہ موجود ہے لیکن بند کیتا ہوا ہے انہوں نے نبی کریم علیہ السلام لٹھے بری میں پھنس گیا امام کائنات نے حق کر لیتی ہے جنگ دا میدانا کافر حملہ ورن میرے نبی دے سری چرت پہ نکل دیا اللہ دے پاک نبی فرمائے سعد کتا ہے سعد کتا ہے صحابی دوڑ دویا گئے سعد تلوی وادی وچ ودا حقل مار کے آکستے کو سونا رسول یاد پیا کریں دے حضرت سعدی میں دوڑ دے ہوئے آئے جی آقا میں حاضر ہاں آپ نے فرمائے تیرے نشانے کدیں کمی نہیں آئی تیر پکڑتے کمان سنبھال تے انہیں مکے دے کافریں دا جواب لے اللہ دے نبی میری کمان تیر تھوڑے آپ نے فرمائے تیر اللہ کہنا مکنڈے سی ایک واری تیر تے چلا چھوڑ حضرت سعد نشانہ بڑے دیان میں ان جڑے جملے بولن چاہنا ایتے کو تڑپا دے سن تڑے ایمان چیزافہ کرے سن میرے نبی دا صحابی میں نشانہ بڑا ویا اللہ دے نبی فرمیں دے کھڑے ہیں ارم یا سعد اے سعدہ بڑا نشانہ مار تیر ایک تیر لگیا دوجی واری نبی زی فرمیدان مار نشانہ ول فرمیدان مار نشانہ اگلے جملے سن ساری کائنات اللہ دے پاک پیغمبر کے آویاں آ کر کے آکھیا سارے پیو ماں توڑے تے قربان ہوں لیکن احد میدان اچ میرے نبی کھڑے آدن وے سادہ تیرے ہوتے میں محمد دا پیو ماں قربان ہوئے سادہ کتنا خوش نصیب ہے شاباش سعد اپنے نبی دا دفاع پیا کریں دے جیڑا نبی دے حدیث دی دفاع کرے اندے اتے بھی نبی دے پیو ماں قربان جیڑا نبی دے وجود دا دفاع کرے اندے اتے بھی نبی دے پیو ماں قربان جیڑا نبی کریم دی سنت دا دفاع کرے اندے اتے بھی نبی کریم دے پیو ماں قربان سعد تیرے اتے میرے ابا ماں قربان ہومن حضرت سعد نشانہ بنے دا رہ گئے اللہ دے نبی احد پہاڑ تے چڑھانے کامیاب ہو گئے اللہ دے پاک نبی پتھر دی ٹیک لگے بیٹھے تے اپنے کھیر پیندے بھرا حضرت حنظلہ دی شہادت دا بھی غم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو بھرا بھی آئی چاچا بھی آئی تے بہاں بیلی بھی آئی تے یار بھی آئی تے مسلاؤں دا لٹھی بیٹھے ہیں ٹکڑے ٹکڑے تھیا ہویا تے 70 صحابہ شہید ہو گئے ہیں اللہ دے نبی اپنے متھے دا لہو بیٹھے صاف کریں دے ہیں تے ول ول بیٹھے آدھے ہیں کیفا یفلح القوم اے قوم کیویں کامیاب ہو سکتی ہے شجو راس نبیہم جڑی اپنے نبی دے سر کو رت و رت کر رہے ہوئے اے کیویں کامیاب ہو سکتے
دین جنہاں نے اپنے نبی کو لولہان کر دیتے ایک ہی میں کامیاب ہو سکدن جنہاں نے اپنے نبی دا سر رتو رت کر دیتے اللہ دے نبی ٹیک لگے بیٹھے ہیں صحابہ کرام بھی زخمی حالات جان تے تلے مکے دے سردار تے مکے دی قوم کھڑی آئی تے سارے حقل مار کے آدن پہاڑیں جو پناہ گھنن والے توڑا نبی جیندہ ہے یا ٹور گئے دسو ساکوں اساں دول وجاؤں دسو تاکہ اساں جھمر تاڑی ماروں دسو تاکہ اساں مٹھائیاں ونڈوں توڑا نبی بچے یا نہیں میرے نبی فرمائے کوئی نہ لاوے کوئی ضرورت نہیں ذاتی مسئلہ ہے انہیں کو خوشی مناوان تھوڑی دیر دے بعد انہوں نے حقل ماری ہیں تو آنے ویچ ابو بکر ابو قحافہ دا پتر ہے یا او بھی ٹور گئے آپ نے فرمائے کوئی ضرورت نہیں جواب نے ونوی تھوڑی دیر دے بعد وقت حقل ماری نے تو آنے ویچ خطاب دا بیٹا عمر بھی ہے یا نہیں اللہ دے نبی فرمائے چوپ کرائے جلالی طبیعت دائیں میں عمرہ تو بھی کوئی گال نہ پیا کریں آج کوئی جواب نہ آج نے کوئی ڈھول بجاوان لے ہو آج دول بجاوان لے ہو آج مٹھائیاں ونڈان لے ہو آج نے کوئی خوشی مناوان لے ہو تھوڑی دیر دے بعد ساری خوشی منائی ہیں تے نعرہ ماری نے تلے کھڑ کے کھڑے آدھین آلہ ہو بولا سادہ بیت اللہ چا رکھیا ہویا ہو بول بت زندہ باد سادے حبول نے ساری مدد کی تھی سادے حبول نے سارا سر فخر نال بلند کی تھی سادے حبول نے ساری امداد کی تھی سادے حبول نے سا کو فتح دیوائی ہے آلہ حبول آج حبول دی جائے ہوئے تے حبول زندہ باد بس حبول دے نعرے مارن دی دیر آئی اللہ دے پاک پیغمبر رتو رات تھے بیٹھے ہیں پتھر دی ٹیک چھوڑی نے تے آپ نے فرمائے عمر کتھائیں جی آقا میں حاضر ہوں فرمایا تیری جلالی طبیعت تیری آواز چروب دبدبہ ہیں میرے بارے پوچھنے برداشت ہیں ابو بکر دے بارے پوچھنے برداشت ہیں عمر تیرے بارے پوچھنے برداشت ہیں لیکن اللہ دی توحید دے بارے اے رب دے مقابلے وچ بے دوجے کو معبود بنا کے نعرہ پہ مرندن میں محمد مرت سکدا پر چوپن بھی کر سکدا یہ قول ہو اللہ وعد اساں تو چوپا ہے نا اساں چوپا ہیں یا کہن سے پیر شاہ صدر دین کی دربار تے سجدے دیکھ کے چوپا ہیں یا نہیں سخی سرور علی دربار تے ٹرالیاں دے جھونڈ بھار کے لوگ دے دے پہیں ونجن دے خوش ہیں یا نہیں زندہ پیر دیا کرامتا ساری مجلے سے پیش کی چاہیں چوپ ہیں یا نہیں یہ مطلب ہے کل ہو اللہ وعدہ مانا ہی نہیں سمجھا میں نہ میرے ملہ سمجھے نہ میرے میجی سمجھے نہ میرے ختم شریف پڑھانا لے سمجھے نہ میں مسلح تے کھڑانا لے امام نے سمجھے آویدہ آوا چاٹے کولو واللہ وعدہ پتہ ہی کہنی در در تے ودن سجدے کریں دے در در تے ودن عورتیں کو نوراتا ٹکیں دے در در تے ودن اولادیں دے سوال کریں دے در در تے ودن شفاواں دے طلبگار بڑھ دے اللہ فرمے دے میرے نبی کے پچھو جائیں سیر زخمی کرائے پر میں اللہ دے خلاف جملہ سنن برداشت اے کول ہو اللہ وعدہ مر پوسیں جی اللہ دی تعریف کرے سے ادھے فرشتے جو آئیں نا مرید دے کولو قبر ہے تے پوچھنے ہوئے من ربو کا وہاں کہ میں حضرت دا دھوبیاں انہیں کہ من نبیوں کا آکے ہوئے میں حضرت دا دھوبیاں انہیں کہ ہوئے ماں دینوں کا وہ انہیں تو ساں سنیا نہیں وقت ضائع پہ کرنے دے اور ٹینشن دیتی پہ میں حضرت دا دھوبیاں تھوڑی دیر بعد حضرت قبر تشریف گھننا انہیں کہ کیا مسئلہ ہے وہاں کسی فرشتے میں پریشان کرنے دے پا وہاں گھبرانا میں ہونا آگیا فرشتے نہیں کیا مجال حضرت دھوبی کو پریشان کرے اندھی ٹبری بیٹھی ہوں دیئے وعدن سبحان اللہ
حضرت فرشتے کو ٹرکائی کھڑے، کیا بات ہے، میں جو آ گیا مسئلہ ہی کہ فرشتے آئے کہ حضرت کیا مسئلہ ہے، وہ آگے وہ تسا میرے مرید کو، جب وہ آنکھ دیتے میں حضرت دا دھوبیاں وال پوچھن دی کیا لوڑ ہے، فرشتے ہیں کہ حضرت ساکو گستاخی تھی گیا سائیں کہ مطلب ویسے آدھا پیا ہوئے تسا تصدیق کر دیتی ہے، ساو کیا ضرورت ہے پوچھن دی، اللہ جانے تو تورا دھوبی جانے، گندے عقیدے گندے عقیدے۔ وہ میاں اہل حدیث دی مسجد آئے بیٹھے ہو، اہل حدیثاں دے طالب علم کو سننا آئے بیٹھے ہو، میں اگر تمہاری ذہن سازی نہ کرے سا قیامت علی ڈھکی سا، اللہ ایک کے مشکل کشا بھی ہوئے، حاجت روا بھی ہوئے، اولاداں دے من والا بھی وہ کلہ اللہ ہے، بگڑیاں بڑا من والا بھی وہ کلہ اللہ ہے، اللہ دا دنیا کائنات کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پیر ضرورن، بزرگ ضرورن، ولی ضرورن، کرامتا انہیں جب برحقن، پر خدا تا نہیں بن سکتے۔ پوتر جتی قابل تھی ونجے پیو بن سکتے، تسا کریں جلے پوتر توڑا ایم اے کر ونجے نا تے ڈگری تے قابل بن ونجے، تسا تو ہو ان پڑھ، تسا ہوں دے بعد اعلان کر دے ہو بھی آج دے بعد میں ہی دا پوتر تے اے میرا پیو، آکھو بھی یہ قابل ہے میں ان پڑھ، آکھو چاہ بھی یہ قابل ہے میں ان پڑھ، لہذا اے آج دے بعد پیو ہے، جے پوتر جتنی مرضی قابل ہوئے تا پیو نہیں بن سکتا، ولی جتنا سچے ولی ہو من ولی تا ہن پر خدا نہیں بن سکتا۔ بولو اللہ اپنی ذات چی کلے، اللہ اپنی صفات چی کلے، جی میں او سن دے ایمیں بیا کوئی نہیں سن سکتا، جی میں او علین دے ایمیں بیا کوئی نہیں علا سکتا، جی میں او دے دے ایمیں بیا کوئی نہیں دیکھ سکتا، جی میں او اولادہ لین دے ایمیں بیا کوئی اولادہ نہیں دے سکتا، جی میں او شفا لین دے ایمیں بیا کوئی شفا نہیں دے سکتا، جی میں او روزی دین دے ایمیں بیا کوئی روزی نہیں دے سکتا۔ اے میرے نبی اے قل ہو واللہ احد رٹے لامڑا جے کو آکھ دے، ان دے اندر دے سمندر کو بھی سمجھو، این آیت سورت دے اندر علی مطلب کو بھی سمجھو، ساری زندگی کلے تے گزار دیتی میں مردے ودے پشکویں نے ہو قل پڑھ پڑھ کے، لیکن تو کو عقیدے دا جہاں تک پتہ نہیں لگا۔ قل ہو واللہ دنیا کائنات والے ہو، تسا دنیا جب بڑے بڑے خدا بنائے ہوئے تو آدھے بیت اللہ دے وچ رکھے ہوئے جڑے پوتن مشکل کشا ہیں، انہیں کو آکھ جے میں ہاں تبیا کوئی مشکل کشا نہیں، مشکل کشائی وچ میں کھلا ہاں، لات توجہ مشکلہ نہیں ٹال سکتا، اللہ مشکل کشائی وچ کھلا ہے، منات تواری حاجت روائی نہیں کر سکتا، اللہ حاجت روائی وچ کھلا ہے، اے عزہ تواری مدد نہیں کر سکتا، مدد کرنے چا اللہ کریم کھلا ہے، تو آجا پکارا پیر عبدالقادر جیلانی نہیں سن سکتا، پکارا سنانے چا عرشاں والا اللہ کھلا ہے، تو آکو روزی روٹی دیوانے چا علی حجویری دا کوئی کمال نہیں، روزی دیوانے چا اللہ پاک کھلا ہے، تو آجا مشکلہ ٹالانے چا حضرت علی پاک دا کوئی کمال نہیں، اے میرا اللہ کریم مشکل کشائی چکل ہے، ذات چکل ہے، صفات چکل ہے، طاقت چکل ہے، قدرت چکل ہے، اپنے نظام چکل ہے، اپنے فیصلے چکل ہے، اپنی سوچ چکل ہے، بندے دا نام اعمال اللہ دی بارگاہ جب پیش کر دیتا گئے، اندھے رجسٹر اللہ پاک نے ترازو اچھ رکھوا دیتن، تے ترازو تے ترکڑی دے وچ اندھے نام اعمال کو رکھ دیتا گئے، اللہ پاک نے آڈر دیتے کہ اندھے نام اعمال دا وزن کرو تے تولو، جڑے ویلے تولیا گئے تے وزن کیتا گئے، ودھانوے رجسٹر اندھے سارے دے سارے گناہ میں کے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا رجسٹریں دی ذرا چھان بین کرو، ولا چیکنگ کرو، متہ کوئی نیکی لابھاوے،
اللہ بار بار ڈٹھے سے کوئی نیکی نہیں پی لبدی اللہ فرمے سی وال دیکھو فرشتے سارے رجسٹر دی تلاشی پہ کرن ودھانوے رجسٹر جڑے گناہاں کے بھرے ہوئے ہیں انہاں رجسٹراں دے وچ ایک پرچی نکل آئی ہے چھوٹی جی پرچی نکل آئی ہے جڑی پرچی تے لکھیا پیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ پاکا اساں فرشتے کو یا پرچی لدھی ہے باقی سارے رجسٹر گناہ میں کے بھرے ہوئے ہیں اللہ فرمے سی ہونی میں کرو ترکڑی دے ایک پاسے ودھانوے رجسٹر رکھ رہے ہو تا بے پاسے کلی پرچی رکھ رہے ہو بندہ آکسی یہ پتہ نہیں کیا پیا تھی دے میرے نال پرچی کتھاں تے ودھانوے رجسٹر کتھاں ایمیں ہاتھ بدھی کھڑے تے دھاڑ پٹکار ہے تے رواٹ ہے روندہ کھڑے اللہ آکسی وہ تولو تولو دنیا دیکھنا لیے نبی دی حدیثی بھی جھوٹ بولا زبان سڑ پوے ایرڑے ترازو تلدہ پہ ودھانوے رجسٹر گناہ میں دے بھری ہوئے انہیں آلہ پلڑا اٹھتے چویا کھڑا ہا جی میں کاکھ جتنا وزن نہ ہوئے لا الہ الا اللہ تے رب دی توحید ڈالی پرچی جیڑی آئی اوندا پلڑا تلے انہیں بیٹھا ہا جی میں 14 طبق جہان دا وزن اللہ کسی انہیں گناہ میں معاف کر رہی تنی پرچی دی برکت نال اللہ مساقو تو سمجھا اللہ دے گناہگار ہائی پر مشرک کہنائی گناہگار ہائی پر میرے حوالے جو بڑی غیرت رکھ دا اپنا سیر کدائی غیر دے گو کہنا جھکایا میں کو کلہ پڑھ دا بھی ہاں تے کلہ منے دا بھی ہاں تے کلہ سمجھ دا بھی ہاں جا جا تے آدھا وداؤنا مشکل کشا سدا کلہ اللہ اندے ویچ توحید آئی ایک کہیں اچھی جھکی جا کو لے کے سجدے نہ کرنا اگر ایک اولاد نہ ملے ایک غیر دی جاتے ون کے نوراتا اپنے عورتہ نہ ٹھکینا اگر اندے پیت ملے تے پھوڑے نکلنا ایک کہیں زندہ تے کہیں مردہ دی جاتے بن کے غسل نہ کرنا اگر ایک بال جاوے اے اپنے بالیں دی خوشیاں بکرے تے چھترے غیران دے نا تے زبا نہ کرنا اے گناہگار تے ضرور پر میں اللہ دی توحید نال بھی جڑا ہویا اے آپ منے دا بھی کلا اللہ حاجت روا بھی اللہ اے اپنے بالیں کو بھی تعلیم دینا کلا اللہ اللہ دے کلا الہ الا اللہ بیچے اے جدہ وزانے میں اللہ نہیں دی ساری زندگی دے گناہ معاف کر کے جنت دا وارث بنا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون آنکھ میرا نبی اللہ بولو اللہ ایک کے اللہ اگلی گال رسنا اللہ سمد اللہ بے نیاز ہے منے دیو اللہ بے نیاز ہے میں ملیر نیاز مند ملیر میں نیاز میں ابا جی نیاز مند استاد جی میں نیاز مند
بیوی اپنے خامند کو آدھی میں نیاز شگرد استاد کو آدھے میں نیاز بھرا بھرا کو آدھے نیاز اللہ دے تسا نیاز مند ہو سکتے ہو پر میں اللہ کہیں دا نیاز مند نہیں جان دے ہو نیاز مند نوکر نیاز مند دلو جا مانے نوکر اللہ الصمد اللہ کہیں دا نیاز مند نہیں اللہ نیاز مند ہو گیا آدم نبی دا بن ونجیا تے اللہ کو جنت جو نہ کڈیا اللہ دے میں نیاز مند ہوا نوح علیہ السلام دے پتر کنان کو پانی غرق نہ کرا میں کہیں دا نیاز مند ہوا حضرت ابراہیم خلیل دے ابے کو میں اللہ جہنم دا عذاب نہ دیوا اگر میں کہیں دا نیاز مند تے کہیں دا محتاج ہوا تے حضرت لوط علیہ السلام دی بیوی کو جہنم دی بھادا بالنا بناوا میرے سامنے نانا گدے کرو آلائن سے اپنی جاتین افضلین سے اپنی جاتین نبیین سے اپنی جاتین ولیین سے اپنی جاتین فرشتین سے اپنی جاتین میرے بارے عقیدہ بنا کے زندگی بسر کر میں اللہ پاک وڈے تو وڈے ولی دا بھی نیاز مند نہیں میں اللہ کہیں فرشتے دا نیاز مند نہیں اللہ الصمد اے میرا نبی انہیں کو ڈس دے جو اللہ بے نیاز ہے یہ کہنا جواب ہے مکہ دے مشرک دے یعنی جڑے بت نہ بت انہیں کو خدا نہیں سے منے دے اے خدا نال ملوینن کیا دین اے خدا نال کیونکہ ساری سندہ نہیں انہیں دی بولو میں تواری نہ موڑا انہا مطلب ہے میں ہینا تُساں ڈاڑے ہو تو آگو نہیں سمجھے میرے بارے جو ہے مشہور ہوئے بھی قاری صاحب تو ٹور ونجو ہے اندھی نہیں ملے گا انہا مطلب ہے میں کانا ہوں لیکن میں ہینا ہوں لیکن او ڈاڑا ہے انہا مطلب ہے او طاقت ہے زیادہ ہے میرے کے انہیں نا اللہ دے ہوئے میں بے نیاز ہوں میں کہیں دی نہیں منے دا میں اپنی قدرت چلینا تے اپنی طاقت چلینا میرے اگو کی ہیں رستے تے وسیلے پیش کریں دے ہو میرے اگو کی ہیں حقلہ مریں دے ہو اگر اے لات منات عزا نہ ہوں دے کیا میں تواری نہ سنا ہاں اے لات منات عزا نہ ہوں دے کیا تو آپ کو میں اللہ روزی نہ دے وہاں اے لات منات عزا نہ ہوں دے کیا میں اللہ تو انہیں پکارا نہ سنا اے میرا سونا انہیں کو آکھ لے میرے واسطے سفارش لبھن دی لوڑ نہیں میں بے نیاز اللہ بے نیاز ہے اللہ کیا ہے تو بے نیاز دا جڑا الٹ بن دینا بے نیاز دا اوہے محتاج بے نیاز دا الٹ کیا بن دے الفاظ متضاد بے نیاز دا الٹ بن دے محتاج قرآن میرے سامنے ہے غلط بیانی نہیں اللہ دے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ تساں ٹوٹل کائنات دے لوگ میرے درد محتاج ہو واللہ هو الغنی الحمید میں بے پرواہ بھی ہاں میں بے نیاز بھی ہاں میں کہیں دے کو نہیں جھکتا او میاں چھت تے چڑھنا ہوئے تے پوڑی رکھنی پندی ہے اللہ سے چھت بن گیا تے ولی پوڑی بن گئے لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ چھت تے وہ چھت دی کیا مجال چھت دی اونچائی دی کیا مجال کہ میرے اللہ دی بلندی دا مقابلہ کرے چھت دی کیا مجال وہ اللہ بے نیاز ہے منے دیو وہ منے دیو میرے دیکھو ایک تو آج ٹائم شیم نہ دکھا ہے پوری صورت سکھنی ہے آج سمجھ آگیا جنہیں کو پیشی بیشی تے ورنے ہو میں معافی مانگتا ہوں کوشش کرنا انشاءاللہ کلوز کرنا لیکن تو پتہ ہے توحید جلے آوے جی میں نبی سے کو اپنی رات دی فکر کہنا تھا یا نا بل بندے کو اپنی تھکاوٹ دی فکر نہیں تھی رب دی توحید ہوئے سورت اخلاص ہوئے تے بندہ ٹائم بیٹھا دیکھے بھی جمعہ کڑے ویلے تھی نے تے ہوئے بھی اللہ دی سنجان اللہ سماج اللہ بے نیاز ہے وہی دی ایک بھی دلیل دینا موسیٰ علیہ السلام شعیب نبی دے دھیری دے اجڑ کو پانی پلایا یا نہیں بولو پانی پلا کے پاسے تھی کہ دعا کی تیاسی یا نہیں وہ دعا پوچھو مولی صاحب سے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہ میں نبی
ضرور ہوں پر تیرے درد محتاج حضرت یونس نبی جڑے ویلے مچھلی دے پیٹ چ گئے آکھن لگن اللہ میں نبی ضرور ہوں پر تیرے درد محتاج ہوں وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایوب نبی ابراہیم نبی یعقوب نبی یوسف نبی ہر کہیں دے دلائل ہیں پہ آدھین نبی ضرور ہیں پر تیرے درد محتاج ہیں اللہ دے اللہ الصمد اللہ کلہ بھی ہے تے بے نیاز بھی تو آدھے نزدیک کنسپٹ ہے جڑا کلہ ہوئے بیچارہ شودہ کلہ ہے ہوئے اللہ دے اللہ الصمد میں کلہ ضرور ہوں لیکن بے نیاز کلہ ہاں لگن بے نیاز پورے طاقت نہ پورے عروج نہ چلو اگلی ایک آیت پڑھ دیں بات ختم لم یلد ولم بولو لم یلد مانا سنا ماں لم یلد لم یلد مار کا پتہ کیا دے ودیاں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ یہودیہ دے ودیاں عزیر اللہ سائیدہ پتر وقالت النصارى المسیح ابن اللہ عیسائیہ دے ودیان عیسیٰ نبی اللہ دا پترے تے اما مریم اللہ دی بیوی ہے تے مکے دے مشرک ودیا دیان اے جڑے فرشتین اے اللہ سیاں دھیرین تے سارے بھرا آدھن اے جڑا نبی محمد پاک اے اللہ دے نور وچو ایک نور ہے ایندہ جواب بھی لم یلد اوہ میرے وجود ہی چو کوئی نور کا نہیں پیدا تھیا ہویا لم یلد کوئی عزیر نہیں پیدا تھیا ہویا لم یلد کوئی عیسیٰ میرے کے پیدا کا نہیں تھیا ہویا وَلَمْ يُولَدْ نہ میں پیدا کیتا گیوں انہا مطلب ہے نہ میرا ابا ہے نہ میری امہ ہے نہ میرا خاندان ہے نہ میرے بھرا ہے نہ میرے رشتہ دار ہیں نہ میرا پتر ہے نہ میری دھی ہے جب میرا ہے کوئی کہنا تے ول میں کی میں کہیں دے کو جھک ساں ہر کوئی رشتہ دار دی وجہ تو پھنسیا بدا ہوندے ابے دی وجہ تو پھنسیا بدا ہوندے اممہ دی وجہ تو پھنسیا بدا ہوندے اللہ نے میرا کوئی کہہ نہیں میرا اللہ نے تُسا کل 5 دسمبر ہی کرسمس ڈے منایا گیا عیسائیں منائے کرسمس ڈے اندھے سارے مسلمان ہی گئے انہوں نے بھی کیک کٹے تاڑی وجہ انہیں مبارک پتہ ہے کیا ہے وہ آدم 5 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا تھا اما مریم کو تے نعوذ باللہ اما مریم اللہ سے دی گھر لی آئی تھا عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے پتر وہ میاں پہلی گال تے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو میں تے طالب علم 5 دسمبر دی عیسیٰ علیہ السلام دی ڈیٹ آف برتھ کوئی مائدہ لال کوئی عیسائی ثابت کر دکھا پہلے تے ایک کنفارم کرو 5 دسمبر ہے صحیح مر سکتے ہو ثابت نہیں کر سکتے اپنی طرفوں بنائی ہوئے فکس کی تھی وہ تاریخ تے ولا تسا اپنے پاکستان اسلامی ملک لا الہ الا اللہ پڑھنا جائے کو رلا کے قل ہو اللہ احد نعرہ مارنا جائے کو رلا کے اپنے کچھے بلہا کے اے تاڑی مروائی میں لیے تو سبھی جڑے اپنے قومیں دے راہ پر ہو اتنا ثابت کرو بے عیسیٰ واقعتاً اللہ دا پتر اللہ پہلے ڈاس دیتا لم یلد وہ میرا کوئی پوتر نہیں میری کوئی دھی نہیں میرے دے دے ادھرا اللہ قرآن چاہ دے جڑے ویلے اے آدھنا بھی اللہ سائیں دی دھیے اللہ سائیں دا پتر اللہ دے آسمان قریب ہوں دے کہ پھٹ پوے
آسمان پھٹ ہوئے اللہ دے اے تساں دے مذاق ہے ادھا اے بہن بڑا جملہ آلینن میرے بارے اور میرے نبی سے فرمائے صحابہ اللہ پاک نے آکھے کہ اے جڑے بندے ہیں اے کریں کریں میں اللہ سے کو مندہ کر دن مندہ اللہ دے نبی کیڑا مندہ آپ نے فرمائے اے آدم اللہ سے جاوی دھیری ہیں ان کی نے وڈا مندہ بیا کیا ہو سکتا میں دھیری کے پاک ہاں میں پتریں کے پاک ہاں میں پیریں دی ولییں دی محتاجی کے پاک ہاں میں آپ آلے نالا میں آپ اختیار نالا تے اگلی گال تے آخری گال اللہ دے ولم یکل لہو کوفو ون اے تو من گئے ہو بھی میں کل ہوں اے بھی من گئے ہو بے نیاز اے بھی من گئے ہو میری اولاد کہیں نہیں اے بھی من گئے ہو میں کہیں بھی اولاد نہیں آخری ایک گال رہ گئی متاں کہیں کو میرے مقابلے کھڑا چا کرو آکھو جی میں اللہ کر سکتے ہوں اے بھی کر سکتے ولم یکل لہو کوفوان احد میرے مقابلے دا بھی کائنات اس کوئی کہیں میرے مقابلے دا بھی کائنات ہے کوئی کہیں نبی فرشتے پیغمبر ولی کوئی کہیں میرے مقابلہ ولم یکل لہو کوفوان احد میرا کوئی مقابلے دا کہیں نہیں اللہ سے آؤ پیر اللہ دے پیر پیریں دی کرامت انہیں کو پیر تو میں بڑھائے نا وال میں طاقتور آنا نبیوں کو نبوت میں دیتی ہے نا میں طاقتور آنا نوح علیہ السلام آکے اللہ سے ہمارے پتر کو دے بچا چھوڑ اللہ نے فرمایا ولا تین گال کی تھی تو نبوت دا تاج لہا گئے سے اللہ دے میرا کوئی مقابلہ دا کہیں نہیں اے سورت اخلاص آئی جڑی رب دا تعارف کرویں دیئے بھائیو ایک پڑھو بھی صحیح جڑی سورت دے نال بندے کو رب تعالیٰ دی سنیان اور پہچان نصیب کی دی معرفت علی سورت اور انہا ایک نا سولو قرآن بھی ہے قرآن دی تریہائی سولو قرآن نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے آپ نے ایک موقع تے صحابہ کرام کو فرمایا کیا تواڈے واسطے مشکل ہے کہ تساں قرآن مجید کو مکمل تلاوت کرو آیاجزو آہدکم کیا تھوڑے واسطے مشکل ہے یا تساں آجز ہو کمزور ہو کہ تساں اللہ سے پورا قرآن پڑھو انہیں کسی بالکل آجز ہیں پڑھنا پندے سمجھنا پندے غور کرنا پندے اللہ سے قرآن پورا کیویں تھی آپ نے فرمایا تساں سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد ایکو جیڑا بندہ ترائے باری تلاوت کرے اللہ کو پورے قرآن دے پڑھن دا ثواب عطا کر والا آپ نے فرمایا کیا تو اکو میں اے نہ دساں کہ قرآن پاک دی تریہائی کیڑی صورت ہے جی اللہ دے رسول دسو آپ نے فرمایا وہ صورت اخلاص ہے اے یعنی قرآن پاک دا تریہائی ہے قرآن پاک اس طرح موضوع ہے پورے قرآن ہے تریہی سپاریاں کتی موضوع ہے ترائے نمبر ایک توحید بیان ہے قرآن ہے رب دا تعارف رب دی پہچان رب دی قدرت رب دی الوہیت رب دی ربوبیت رب دے اسماء و صفات رب دا کنٹرول یہ پہلا مضمون ہے جڑا قرآن ہے بیان ہے تفصیل نہ اور دوجا جڑا مضمون ہے وہ رسالت دا مضمون ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بھیجے ہوئے رسولیں دا تذکرہ کیتے تفصیل نہ رسول کون ہوندے نبی کون ہوندے کیڑے کیڑے رسول تشریف کہنا ہے انہوں نے ذمہ داری کیا ہوندی ہے ڈیوٹی کیا ہوندی ہے رسالت دا مضمون بالتفصیل موجود ہے اور جڑا تریجا عنوان قرآن پاک ہے وہ آخرت دے متعلق ہے قیامت دے متعلق یعنی اگلے جہان دے متعلق یہ ترائے مضمون ہیں جڑے قرآن پاک اس تفصیل نال موجود ہیں توحید رسالت آخرت توحید دے بارے عقیدہ رسالت دے بارے عقیدہ اور آخرت دے بارے عقیدہ انہیں ترائے مضمونے دے وچوں ایک مضمون
این ایک چھوٹی جی صورت اچ موجود ہے، ہی واسطے این صورت کو سولو سول قرآن آکھا گئے، یعنی قرآن دا تریہی حصہ، کیونکہ ایک پورے مضمون دا خلاصہ جڑا ہے وہ این صورت ہے۔ تھوڑا جہاں توجہ کربا سو تو آدھے ایمان ہے چیزہ فتح سی۔ نبی کریم علیہ السلام نے جامع ترمذی دی روایت، آپ نے ایک بندے کو سورۃ الاخلاص پڑھدا ڈٹھا، قل هو اللہ احد پڑھدا کھڑا، آپ نے سورت سنن دے بعد آپ نے فرمایا واجبت۔ صحابہ کرام عرض کرنے اللہ دے نبی کیا واجبت؟ واجبت دا مطلب ہے واجب ہو گئی ہے ایندے ہوتے، اللہ دے رسول کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا سورۃ الاخلاص پڑھدا کھڑے، ایندے پڑھن دی وجہ تو اللہ نے ایندے ہوتے جنت واجب کر دیتی۔ ایک بھی حدیث نبی کریم علیہ السلام کے شکایت لائی مسجد قباء دے مقتدی ہیں، آکھن لگے جڑا سادہ مسجد قباء دا امام ہے او جڑے ویلے قرات کرن دے سورۃ الفاتحہ پڑھ دے، ان دے بعد کوئی بھی سورت پڑھ دے، جڑے ویلے او سورت مکا گندے تلاوت ان دا حق کے او رکوع کرے، لیکن ولا او سورت اخلاص پڑھ دے ہر رکعت ہے۔ فجر دی نماز ہے دوہیں رکھتے ہیں، مغرب دی نماز ہے بھی پہلے دوہیں قرات والے رکھتے ہیں، عشاء دی نماز ہے تاں بھی فاتحہ تھی گئی ہے، فاتحہ دے بعد کوئی بھی سورت تھی گئی ہے والاخلاص پڑھ دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو سب پتہ کیتے ہوں دے کہ کیوں پڑھ دے؟ انہیں کہا جی آپ پوچھے سے اساں آکھیا بھی ہے بھی نہ کیتا کریں، انہیں آکھیا میں کو سورت اخلاص نال محبت ہے، میں ایتے پڑھ سائیں وے امام تبدیل کرنے وے کر چھوڑو، میں سورت اخلاص نہیں چھوڑ سکتا۔ نبی علیہ السلام فرمائے والو کو خبر دیواہے ہون وان کے جڑے شکایت لمن آیا انہیں دے ذمہ نبی سی تو آدھے ذمہ امام صاحب کو وان خبر دیواہے کہ این سورت اخلاص تے ہر رکعت پڑھن نال تے محبت کرن نال اللہ بھی تیرے نال محبت کرے، لینے کے دینے پڑ گئے، شکایت لمن آیا ہتھوں بیچارے لا جواب تھی کہ یہ بڑی عظیم صورت بڑی عظیم صورت، لیکن میں ایک گزارش کرنا چاہنا تساں احباب کو، اگر تساں میرو ڈٹھا اور توجہ کی یہ صورت اگر کوئی کافر پڑھے، کافر بے دین ویسے ہی کو تلاوت کرے، کیا اللہ ان نال محبت کرے سی؟ کیا اللہ کو جنت دے سی؟ کیا او کو سولس قرآن دا ثواب مل سی؟ ترائے باری پڑھن نال کیا او کو قرآن دا پورا ثواب مل سی؟ توارے کراچی سندھ ہندو راندن توارا واسطہ ہو سی ہندو کو قرآن دے ہو او توارے سامنے پڑھے ہوئے ہندو او کو پڑھن دا ثواب لب سی؟ کدہ ہی نہ لب سی۔ یہ جڑے فضائل ہیں، یہ جڑے فوائد ہیں، جنت مل دی پیئے یہ کو خبر دے ہو اللہ اندھنال محبت کرنا پائے، یہ اصل پڑھن دے نہیں، این صورت دے ترجمے کو سمجھن دے تو وال این دے مطابق زندگی بسر کرن دے فوائد ہے۔ سمجھ آندی پئی این صورت کو سمجھن دے تے ان دے مطابق عمل کرن دے فوائد ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ایک صورت ایک بندے کو ڈٹھے او قل یا ایوہ الکافرون پڑھی ہے، پہلی رکعت ہے، دوسری رکعت ہے جو صورت اخلاص پڑھی۔ نبی علیہ السلام پہلی صورت قل یا ایوہ الکافرون سن کے آپ نے فرمایا این اپنے رب کو سنجان کی دے، پڑھدا قل یا ایوہ الکافرون کھڑے، یعنی نبی سی گارنٹی کیا دے پن کہ این کہے کو سنجان کی دے اللہ کو، انہا مطلب ہے ان دے ترجمے کو سمجھی کھڑا۔ والی جیڑے ویلے دوسری رکعت سورت اخلاص پڑھی سی آپ نے فرمایا این رب دے ہوتے ایمان بھی آند کی دے، رب کو سنجانی بھی کھڑے ایمان بھی آندھی کھڑے۔ انہیں ساری دلائل دا میرے پیارے بھائیوں مطلب ہے کہ سورت اخلاص صرف پڑھن نال
صرف بار بار پڑھنا 3 واری کل پڑھ کے میں کو پھوک چا دیو 4 واری کل پڑھ کے میں دو رخ چا کرو تسا 15 واری چا پڑھو تسا 17 واری چا پڑھو تسا 73 واری چا پڑھو یہ جرا پڑھانے این پڑھن دے بدلے کوئی فائدہ نہیں اگرچہ ثواب ضرور ہے لیکن ثواب بھی این صورت مشروط ہے شرط نال ہے کہ جیڑا بندے کو پتہ ہوئے قل ہو واللہ احد دا مطلب کیا ہے اللہ الصمد دا مطلب کیا ہے لم یلد ولم یولد دا مطلب کیا ہے ولم یکن لہو کفوا احد دا مطلب کیا ہے والے سورت جی میں آدھی پئیے اوہیں او بندے دا نظریہ ہوئے اوہیں او بندے دا عقیدہ ہوئے ول ایندے واسطے فوائد بھی ہیں اللہ کو فضائل بھی نصیب کرے سی ثواب بھی نصیب کرے سی اجر بھی نصیب کرے سی آج ہونا انشاءاللہ جمعہ سورت اخلاص سکھنی ہے سمجھ آئیے کہ نہیں سورت اخلاص رل مل کے کچھ تسا میرے نال سیونے کچھ میں کوشش کرے سا کوئی میرا ایک دوست دیہاتی چوں آیا ہویا قریب توں آیا ہویا دور توں آیا ہویا جیڑے مسلک دا بھی آیا ہویا میرے کہیں بزرگ بھائی کو اگر سورت آج دیں خطبے سمجھ آ گئی انشاءاللہ جمعہ سجایا ہے اور میں گرنٹی نال اللہ تعالیٰ دے قرآن مجید دے دلائل تے اعتماد کریں جائیں نبی پاک دے فرامین دے اتے بھروسہ کریں جائیں کامل یقین رکھ جائیں گرنٹی نہ لاگ سکدا جائیں دوست نے این صورت کو سمجھا کہ ان دے اندر ہے کیا والوں دے مطابق نظریہ بڑھایا اللہ پاک ان دے اتے جنت واجب کر دے سی اے ان توارے ذمہ تواری مرضی تسا جو کرو جے چھڑائی میں کول تے گزارا کیتی رہو تواری مرضی لیکن پتہ تے ہوئے نہ بھی کولو ایک کول جو ہی نہ کیا مانا ہے آخر وجہ کیا ہے اور قرآن مجید جتھا کول لائے کول کاف دو نقطیاں لام کول پورے قرآن جتھا بھی کول لائے این کول کے پہلے ایک سوال موجود ہوں دے کول دا معنی ہے فرما دے ہو آنکھ دے ہو انہا مطلب ہے پہلے پوچھا گئے کوئی شاید پوچھی گئی ہے بدلے فرمایا گئے کول تسا آنکھو ہی نہیں رسول اور لفظ کول دا ایک دیا مطلب بھی ہے یہودی پوچھ دے ہیں عیسائی پوچھ دے ہیں لوگ پوچھ دے ہیں سوالات کریں دے ہیں اللہ آپ جواب چاہے ہویا جبریل کچھا بھیجے اللہ آواز چاہے ہویا لیکن اللہ ہر کہیں دے سوال دا جواب اپنے نبی محبوب دی زبان دے ذریعے دیوائے سی اللہ بھی سب کو سمجھا من چاہتے دین نبی دی زبان چو نکھتی ہوئی بات دا نہ ہے حضرت کیسے سمجھ آئیے میری بات دین نہیں میں ریفرنس دے ماں تو کو قرآن دا حدیث دا والدین ہے میری چٹی ڈاڑی ہے میرا ترہ شرہ ہے میرے ہاتھ تسبیح ہے میں بہوں ولی کرتی ہوں میرا بہوں ولی درجہ ہے لکھا میرے مرید ہے میری بات دی کوئی حیثیت نہیں میری بات تاں دین دی بات اسی جنہ میں حوالہ دیسا قرآن دا یا حوالہ دیسا رسول اللہ دے فرمان دا اے میرے نبی تسا فرما دے مثال طور تے قرآن چھے اللہ فرمے دے یسألونک ماذا ینفقون یہ توارے کے پوچھ دن جو خرچ کروں نہ کروں تو کیویں کروں کتھا کروں اللہ نے فرمایا قول فرما دے ایک بے مقام تے یسألونک عن الیتاما یہ توارے کے پوچھ دن جو یتیمے دے بارے کیا حکم ہے اللہ نے فرمایا قول آپ کیوں نہیں سیا کیا قول دا مطلب ہی ہے کہ تسا بولے سو تا دین بن سینے واسطے جے تسا نہ بولیا دین نہیں بن سکتا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ اللہ نے فرمائے جائیں میرے رسول پاک دی اطاعت کی تھی سمجھو اللہ دی اطاعت کی تھی وکری میرے نال تعلق داری بنا من دی کوئی ضرورت نہیں متا کو ساری اللہ نال یاری ہے اللہ دے میرے نال یاری دی نشانی میرے نبی دی اتباع قل فرما رہے ہو میرے نبی ہون اندے ہیں سورت دی طرف یہ ایسی پیاری سورت ہے جن نال نبی سی خود بھی محبت کریں دے فجر جہاں سنتا پڑھ دے رہن دے ہو فرضیں تو پہلے پڑھ دے رہن دے ہو لازمی پڑھیاں کرو
نبی سی فرمائے پوری دنیا ایک پاسے اے فجر اجاں سنتا ایک پاسا بڑا وزن نہیں دا اور آپ نے فرمایا کوشش کرو فجر دے فرضیں تو پہلے پڑھو پہلے پڑھو کوشش کرو انہیں بڑے فائدے پہلے پڑھو جماعت نصیب تھی سی سمجھ آئیے پہلے پڑھو ہاں اگر تُسا پہلے نہیں پڑھ سکتے مسجد اچھ آئے ہو وقت کہنا ہاں جماعت تھئی کھڑی ہے جماعت اچھ رل ونجو فرد پیچھے پڑھ گی نو وال سنتا پڑھ گی نا کوئی حال نہیں لیکن کئی ساڑے دوست ہیں جڑے نادان مسجد اچھ پیندن جماعت فجر دی تھئی کھڑی ہونی ہے تے او والا پاسے تے تھی کہ سنتا پڑھ دے کھڑے ہونا میں انہیں کو پوچھے وہ تو صحیح کیوں کرن دے ہو وہ آدھن نبی سے جو فرمائے پہلے پڑھنی ہے میں کہ میں بھی اتفاق کرنا پہلے پڑھنی ہے انہیں کہ پہلے تو پڑھ دے پہ میں کہ پہلے تو نہیں یہ تو جماعت تھی نہیں کھڑی ہے قد قامت الصلاۃ کھیج گئے یہ پہلے تو نہیں پہلے یہ تو جماعت دے وچ پیاں پڑھی جن یہ تو کہیں کھاتے جائیں نہیں پہلے تو تا حاجرہ قد قامت الصلاۃ کہنا تھی ویا اقامت کہنا تھی ویا اقامت تھی کہ یہ مطلب پہلے نہ رہی پہلے دا مطلب تکبیر تو پہلے نیوے پڑھ سکے تو وال جماعت دا اصول ہے جلے تکبیر تھی ونجے وال کوئی نماز نہیں سوائے فردی نماز جماعت آلی دے ستاوی نماز دا جو ثواب ملنے انہیں ملنے نبی سے فجر جادو سنتا پڑھ دیا ہمیشہ میرے نبی پاک دی عادت آئی پہلی رکعت اس کل یا ایھا الکافرون پڑھ دیا دوسری رکعت اس کل ہو واللہ احد پڑھ دیا سورت اخلاص پڑھ دیا اے میرے نبی کریم علیہ السلام خود محبت کر دیا خود امام کائنات نبی کریم علیہ السلام ای سورت نال بڑا پیار کرن دیا آؤ ہون ذرا وقت تھوڑا ہے رل مل کے ذرا ای سورت کو سمجھو رل مل کے ذرا سورت کو سمجھو کہ یہ سورت آدھی کیا ہے اتنا بڑا درجہ اتنی بڑی فضیلت کہ جنت ملدی پی دے پڑھن دے بدلے پورے قرآن دا ترائے باری پڑھن دے بدلے ثواب ملدا پہ اتنا بڑا درجہ کہ اے سورت التوحید ہے اے سورت المعرفہ ہے اے سورت سولس القرآن ہے اے سورت اخلاص ہے اے جڑا بڑا درجہ کہ جائیں پڑھئے اندھے ہوتے رب نے جنت واجب کی تھی آخرین دے اندر ہے کیا بھائی جان آج تو کو دل دی گال دسا جیڑا سورت اخلاص دے ترجمے کو جان دا ہے جیڑا سورت اخلاص دے ترجمے کو جان دا ہے سمجھو کو اللہ سونا نصیب تھی گئے اوکو اللہ مل گئے وہ مبارک بات دا مستحق اوکو اللہ مل گئے وہ اللہ کو سنجان گئے دے جے کو سورت اخلاص دا ترجمہ نہیں آندا وہ جہاں بھٹکیا ودے وہ جہاں اللہ کو کہنی سنجانا اللہ تعالیٰ نے فرمائے میرے محبوب اے مکے دے لوگ ہمیشہ توارے کے پوچھ دے ودے ہونن توارے کے سوال کریں دے ودے ہونن کہ توارے اللہ دا خاندان کیڑا ہے سادے خاندان تے توارے رب دا خاندان کیڑا ہے سادے گھر تے توارے اللہ دا گھر کیڑا ہے ساجاں اولادائن توارے اللہ دیاں اولاداں کیڑے ہیں سادے پیو مائن تے توارے اللہ دے پیو ماں کیڑے ہیں ساجاں دوستیاں تے توارے اللہ دیاں دوستیاں کہنے نالن اے میرے سونے نبی انہ کو ڈاسا دے ہو واللہ آت میرے نبی انہیں کو ڈاسا دے ہو میں اللہ ایویں نمی جویں تساں میں اللہ ایویں نہیں میں تورے مثالیں کے پاکاں میں اللہ تورے تصور کے پاکاں میں اللہ تورے سوچیں کے پاکاں میں اللہ تورے خیالات کے پاکاں اے میرا سونا انہا کو ڈس دے ہو واللہ ہو آہد اللہ سونا پہلے بھی کلہ ہاتھ ہون بھی کلہ ہے آہد